اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا اور کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرات، نماز کے سلسلے میں ہم نے کل کے درس میں بہت ساری باتیں جان لی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمل دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل اگر کوئی ہے، کون سا ہے؟ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ای العمل افضل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا۔ سب سے بہترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ نماز کو اپنے وقت میں نہیں۔ ہم لوگ کیسا پڑھتے ہیں نماز؟ اپنے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے وقت میں نہیں، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا، کہا کہ اس کائنات کے افضل ترین عمل یہ ہے کہ آدمی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ یقین مانیے اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جو انسان صبح میں ہو یا شام میں ہو، اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، مسجد کے لیے، نماز کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے۔ اللہ، ہمیں مہمان آئے تو کتنی تیاری کرتے ہیں؟ گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، ہماری طاقت کے مطابق ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے، صبح میں جائے یا شام میں جائے، جب بھی مسجد کو آتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اللہ جنت میں، وہ دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے، جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ یعنی نماز پڑھ کے تو جب مر کے آئے گا، کتنا بہترین مہمان نوازی اللہ اسے آخرت میں کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ ایک صحابی بہت دور سے مسجد کو آتے ہیں، مسجد نبی کو بہت دور سے آتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ بھائی تمہیں نماز ظہر پڑھ لی ہے، پھر عصر کو آنا ہو تو پھر ظہر کے بعد سے فوراً نکل جانا، اتنی دور سے آ رہے ہو، کتنا ہی اچھا ہوگا کہ مسجد کے بازو میں گھر لے لو۔ صحابی نے کہا مجھے نہیں چاہیے گھر۔ صحابہ نے کہا مسجد کے بازو میں لینے کے لیے بول رہے ہیں تو انکار کر رہے ہیں۔ یہ شکایت کے طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا کہ کیا بات ہے کہ صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ مسجد کے آس پاس میں گھر لے لو، ہر نماز کے لیے بہت دور سے چل کے آتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میری خواہش ہے کہ میں جتنا زیادہ اللہ کے گھر کی طرف چلوں اتنا ثواب میں حاصل کروں، اس لیے میں اپنا گھر دور رکھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو ساری بھلائیاں تمہارے پاس جمع ہو گئی ہیں، یہ نیت ہے تمہاری تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا گھر دور ہے، مسجد کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کا ایک ایک قدم بھی مبارک قدم ہے، ایک ایک لمحہ بھی تمہارے لیے جو ہے ثواب کا باعث ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے عذابات میں سے ایک سب سے بدترین عذاب کیا ہے پتہ ہے؟ اندھیرے کا عذاب۔ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں کرنٹ نکل جائے، کچھ بھی نظر نہ آئے، تو بچے اور خواتین گھر میں چیخ دیتے ہیں، ہاں، لیکن آخرت کا، وہاں پر سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا، اندھیروں میں انسان بھٹک رہے ہوں گے۔ بشر المشائین فی الظلم، کہا کہ ان لوگوں کے لیے بشارتیں سنائیے بالنور التام الی یوم القیامہ، کہا کہ وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، صبح میں جو بھی اندھیرا ہے،
پھر بھی وہ اندھیرے کے وقت میں مسجد کو آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ مسجد کو اندھیرے کے وقت میں، اندھیرے میں چل کے آتا ہے. بالنور التام الی یوم القیامہ، مکمل جو ہے نور کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کا حکم دیے. آخرت میں نور ہر ایک کو چاہیے نا. اگر ہمیں نور چاہیے تو نماز سے نور حاصل کر سکتے ہیں. نماز جس کی زندگی میں نہ ہو نور ملے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی بڑی بات فرمائی، من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ. جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، 5 وقت نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں نور ملنے والا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک دلیل دی جائے گی کہ یہ کامیاب ترین انسان ہے، اور آخرت میں اسے نجات بھی دی جائے گی. ومن لم يحفظ علیہا، جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، فجر چھوڑ دیا، خالی عصر پڑھ لیا، عصر چھوڑ دیا، مغرب پڑھ لیا، من مانی طور پہ پڑھ لیا، یا نماز ہی چھوڑ دیا، لم یکن لہ نور، نہ اسے نور ملنے والا ہے، ولا برہان، نہ اسے کوئی دلیل دی جائے گی اور اس آخرت میں نجات دی جائے گی. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف. اللہ اکبر. قارون جانتے ہیں کون ہے؟ کون جانتے ہیں قارون؟ قارون کا خزانہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جتنا غرور میں جو ہے، غرور کے جملے کہتا تھا کہ یہ مال جو ہے میرا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہوا. اللہ نے اس کو اس کے مال کے سمیت دھنسا دیا اور ابھی دھنستے ہوئے جا رہا ہے. وہ انما اوتیت علی علم عندی. غرور کرنے والا انسان قارون، حامان، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے ظالم دنیا کے گزرے ہیں. کہا کہ جب حشر کے میدان میں یہ لوگ اٹھیں گے، ان کے بازو میں کس کو کھڑا کرے گا اللہ؟ بے نمازیوں کو کھڑا کرے گا. جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف. فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم، اور وہ ظالم کے بازو میں یہ ظالم کھڑا ہوگا جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو انسان فجر کے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے ضرور جنت میں ڈالے گا. کیا مطلب ہے؟ 3 نماز چھوڑ دینا کیا؟ جو انسان فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ ضرور میں ضرور سے جنت میں ڈالے گا. ابھی 3 نماز، مطلب یہ ہے فجر کی نماز بڑی مشکل، نیند سے انسان اٹھتا ہے، اور عصر کے وقت میں بھی خصوصاً جو ہے عرب میں لوگ سوتے ہیں، عرب میں تو اس وقت میں بھی جو ہے انسان کو جو ہے کاروبار کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے مسجد کو آتا ہے. جب وہ مشکل 2 نمازیں ہی پڑھ لیا تو 3 نمازیں اس کے لیے بآسانی آ جائیں گے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. عصر اور فجر اور تمام نمازوں کی حفاظت کرنا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نماز پڑھوں گا، 5 وقتہ نماز پڑھوں گا، اور میں جو ہے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. نماز کی پابندی کروں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا. ابھی حج کا ذکر نہیں ہے اس میں، حج بعد میں فرض ہوا. کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ سارے کام کر لوں گا تو جنت میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ کیا سوال کیے؟ یہ پورے کام کر لوں گا، جنت میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ مع الصدیقین والشہداء. پیارے نبی نے کہا تو صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا. صدیقین کا جو مقام ہے، شہداء کا جو مقام ہے، اس کے بازو میں اللہ تجھے رکھے گا جب تو پابندی سے نماز ادا کرتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ شہداء کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کیجیے. اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے، دنیا کے سب سے بڑے ظالم قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ حشر ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ بہت خدمت کر رہے ہیں، غریبان کو کھلا رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، دوستوں کو خوش رکھ رہے ہیں، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے بات آئی تو جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں، نماز کے سلسلے میں پیچھے کامیاب ہوں گے، نجات نہیں ملنے والی. اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ. پہلا سوال جو ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا. اگر اس میں کامیاب ہے، بعد کے سوالات آپ کی دوسری نیکیاں چیک کی جائیں گی. نماز میں اگر فیل ہے تو فیل انسان. کیوں؟ اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں، یہ رأس العبادہ ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان. کون بولیں گے؟
بولیے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، شہادتین، یہ 5 ارکان الاسلام ہیں، مطلب 5 پلر ہیں. آپ اس میں سے ایک کا بھی انکار کر دیں گے، بھائی میں پوروں کو مانوں گا، زکوٰۃ کو ایک نہیں مانوں گا، زکوٰۃ نہیں اسلام میں، یا 1 سال دوں گا تو اب ایک آئندہ سال نہیں دوں گا، انکار کر دیے تو کیا ہوتا؟ اس میں کسی کی 2 رائے نہیں ہے، وہ کافر بن جائے گا. انکار کرا تو اب وہ چھوڑ رہا ہے تو بہت بڑا گنہگار. اب 5 میں سے نماز شہادتین کے بعد پہلا نمبر پہ آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک آدمی کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز. اگر نماز نہ ہو تو علماء حق اور بڑے بڑے جتنے بھی جگت علماء ہیں اس میں کوئی تعویل نہیں کیے. کیا کہا کہ آدمی اگر نماز جانتے پوچھتے ایک نماز بھی چھوڑ جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ اس کی بیوی سے ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے. یہ بڑے بڑے جگت علماء جو سعودی کے بڑے بڑے علماء جن کے فتوے ہم لیتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان 1 بار چھوڑے گا 2 بار چھوڑے گا قریب ہے کہ وہ کافر بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا. تو بعض علماء نے ایسا کہا. لیکن ایک بات تو کنفرم ہے. کیا بات ہے؟ زانی سے بڑا گنہگار ہے بے نمازی. اس میں کسی کے 2 رائے نہیں ہے، انہوں الگ انہوں. زانی سے بڑا گنہگار ہے بے نمازی، چور سے بڑا گنہگار ہے بے نمازی، ظلم کرنے والے سے بڑا گنہگار ہے بے نمازی. تو گناہوں کے بڑے بڑے جو گناہ ہیں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہو تو نماز کو چھوڑنا ہے، جس کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا میرے بھائی. اور رمضان ہے، بہت سارے مسجدوں میں جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں. کتنا خوبصورت ماحول رہتا ہے. رمضان کیا ختم ہو گیا؟ مسجد میں جو ہے جو لوگ آ رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے. کہاں گئے پتہ نہیں. بستے ہیں کون؟ امام صاحب، مؤذن صاحب، جو پہلے سے جو آتے تھے وہ 3-4 آدمی بس. کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کا معنی کیا ہے؟ موت آ جائے تمہیں. موت آنے تک نہیں چھوڑ سکتے نماز، عبادت کرتے رہنا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ہر دن فجر کی نماز پڑھتے، پلٹ کے بیٹھ جاتے، صحابہ کو پوچھتے تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ صحابہ کہتے خواب کوئی دیکھے تو خواب اللہ کے نبی کو سناتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے پلٹ کے بیٹھے. کہا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش بیٹھے، کوئی خواب نہیں دیکھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا خواب. یہ وحی کی ایک شکل ہے، یہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خواب وحی ہے، یہ صحیح واقعہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے جہنم کے عذابات دکھائے گئے خواب میں. تو مجھے ایک عذاب دکھایا گیا، ایک آدمی کو لٹایا گیا ہے اور ایک فرشتہ ایک بہت بڑی چٹان لے کے اس کے سر پہ مار رہا ہے. اب یہ مت سمجھو یہ سر ریچ رہے گا کیا بول کے جہنم میں. کافر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ایک کافر کا دانت ایک پہاڑ کے برابر رہے گا اور وہ انسان کا سر وہ کتنا بڑا رہے گا اللہ جانتا ہے. وہاں پر جسامت بڑی دی جائے گی وہاں پر، اور وہ پتھر سے مار رہا ہے تو سر جو ہے اس کا جو ہے چور چور ہو جاتا ہے. پھر پتھر اڑ کے دور گرتا ہے اور پتھر لانے تک جو ہے پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہی عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جسے عذاب مل رہا ہے؟ کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا. اور دوسری بات فرمائی وَيَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. کہا کہ یہ وہ انسان ہے فرض نماز کے وقت میں نماز چھوڑ کو سوتا تھا. کیا؟ 2 باتیں، ایک قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا. دوسرا فرض نماز چھوڑ کے سوتا تھا. فجر نماز ہے سو رہا ہے، ظہر ہے سو رہا ہے،
عشاء ہے سو رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیاری دنیا ہے نا، آخرت میں اس کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، آخرت میں وہ نجات نہیں پا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی مس نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ آپ کو معلوم تھا یہ نماز، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ، کہتے تھے کہ بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نماز کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ صحابہ کو حکم دیا تھا میدان جنگ میں آپ جا رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، ایک ٹیم نماز پڑھے گی، ایک ٹیم جنگ کرے گی۔ میدان جنگ میں ہم کیا بولتے ہیں، ذرا سفر پہ نکل گیا، اب تو پورے 4 نمازیں ملا لے کو رات میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں دشمن کی تیر برس رہی ہے، کہا کہ نہیں، پھر بھی وقت ہوا کہ نماز پڑھو، ایک نماز پڑھے گی ایک ٹیم لڑے گی، ہاں نماز کا الگ طریقہ ہوگا، وہ ساری شکلیں الگ ہوں گی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ میں ایک بار یہ ہوا، خندق کی جنگ جو ہو رہی تھی، آپ جانتے ہیں جنگ احزاب، خندق کی جنگ جانتے ہیں کتنی ہجری میں؟ بولیے مدبر بھائی۔ جنگ احزاب جو سورہ پڑھے، سورہ احزاب تراویح میں، جنگ احزاب کب ہوئی، کیا کون سی ہجری میں ہوئی؟ 5 ہجری میں۔ 5 ہجری میں جنگ ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں جنگ احد، 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی۔ یہ جنگ، اب یہ بدر میں تو بڑی شکست ملی مشرکوں کو، احد میں بھی جو ہے ایک طرف سے بڑا نقصان ہوا ان کا۔ اب مشرکین نے سوچا اتنی بڑی ٹیم لے کے جائیں گے، یہ مٹھی بھر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ ان کے سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام قبول کر لیں، بڑے بہت بہادر تھے وہ، 10,000 کی فوج کو لے کے جو ہے مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے معلوم ہو گیا کہ بڑی ٹیم لے کے آ رہے ہیں، وہ یہودیوں کو بھی لے رہے ہیں، مشرکوں کو بھی لے رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ پوچھا تو صحابہ میں سے ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا مشورہ یہ ہے، مدینہ پیچھے کے جانب سے جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، بس سامنے کا حصہ باقی ہے، اتنا بڑا گڑھا کھودیں گے کہ کوئی مشرک ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اب صحابہ دن رات کوشش کی، وہ لمبی تفصیلات ہے، اللہ اکبر، وہ ہم کو ایک پتھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے، صحابہ جو ہے اتنا بڑا گڑھا کھودے اللہ کے دین کے لیے، اللہ اکبر، اتنا بڑا گڑھا کھودے کہ کوئی مشرک وہاں تک نہ آ سکے، یہ دین کو بچانے کے لیے، یہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کام کی۔ اب جب مشرکوں کی ایک بہت بڑی ٹیم آئی تو کہا، ابو سفیان نے دیکھ کر کیا کہا معلوم؟ تلک المکیدۃ ما عرفتها العرب، کہا کہ محمد تم نے آج جنگ کی جو شکل اختیار کر لی ہے، عرب کے لوگوں کے دماغ میں بھی وہ خیال نہیں آئے گا کہ تم ایسا بھی کرنے والے ہیں، اتنا بڑا خطرناک کام کرے آج تم۔ ہمارے دماغ میں تھا تم تلوار زیادہ رکھو گے یا کچھ اور بھی حملہ کر سکتے ہو، لیکن یہ طریقہ ہم کو نہیں معلوم۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بہت بڑا گڑھا تھا، اب مشرک کیا کرے، وہاں سے پتھر مارنے لگے، ادھر سے صحابہ پتھراؤ کرنے لگے۔ اب لڑائی تو تھی، ان کو آنے نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ جو ہے پتھراؤ ہو رہا تھا، درمیان میں عصر کی نماز کا ٹائم چلا گیا۔ کیا ہوا؟ عصر کی نماز کا ٹائم چلا گیا، مغرب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، ان لوگوں کی وجہ سے میری ایک نماز جو ہے وقت سے چلے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان لوگوں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں بد دعا دیے، کتنے بڑے پتھر، آپ کو مارا گیا، زخمی ہوئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہوئے۔ وہ تو دنیاوی جو ہے لوگ تھے، پیارے نبی کو مارے، لوگ نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کے بجائے دعا دی، کہا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم ہے جو مجھے جانتی نہیں، میرے مقام کو نہیں پہچانتی، اس لیے مارا ہے۔ اے اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو تو ایک امید ہے کہ انہیں ایمان ملے گا، ان کو ہلاک مت کرنا۔ وہاں پر دعا دینے والے اور یہاں بد دعا دے رہے ہیں، کیوں؟
نماز چھوٹی اس لیے کہ نماز کی اہمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، نماز کو لازم پکڑ لیجئے، آپ کی صحت بھی بن جائے گی، روزی بن جائے گی، آپ کی زندگی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ نماز کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے جائیں گے، کیوں؟ پیسہ کمانے کے لیے، بڑی بیماری آئے گی۔ نماز چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، اللہ آپ کے سکون کو چھین لے گا۔ نماز کو چھوڑ کے آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، آپ 10 لاکھ کماؤ گے ایک مہینے میں، 15 لاکھ کی بیماری اللہ بھیج دے گا، کیا کر لو گے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم تم سے کوئی روزی روٹی نہیں مانگتے۔ نماز کے بعد روزی روٹی کا ذکر کیوں؟ نماز کا حکم دینے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے کہا ہم تم سے روزی روٹی نہیں مانگتے، تم کو ہم خود روزی دینے والے ہیں، ہم خود تمہیں روزی روٹی دینے والے ہیں۔ نماز کے بعد روزی روٹی کا ذکر کیوں؟ اس لیے نماز کا روزی روٹی سے بڑا گہرا ربط ہے میرے بھائی۔ آپ نماز پابندی سے پڑھیے، آپ کی بیوی مطیع بن جائے گی، آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ آپ نماز پابندی سے پڑھیے، آپ کی اولاد کی زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ آپ نماز پڑھیے، اللہ آپ کی زندگی کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ نماز کی بالکل پابندی ہو، ہمارے مسائل اللہ حل کر دے گا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اور ڈھال کو تیار نہیں کیا، بلکہ اللہ سے نماز پڑھ کے دعا کی۔ جب اللہ سے نماز پڑھ کے دعا کی، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بدر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمایا۔ تو اس لحاظ سے ہماری زندگی میں نماز کی ہمیں اہمیت کو سمجھنا ہے، نماز کو ہم باقاعدہ پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مزید باتیں اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، صبر کی زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد